السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اینڈ پالیسی پریکٹیشنرز اور چیئرپرسن ہوں تھنک ٹینک اینڈ سینئر وائس چیئرپرسن تکمیل پاکستان پارٹی. میری کچھ گزارشات ہیں اور میں سمجھتی ہوں وہ کافی اہم ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ان پہ بات چیت کرنا چاہتی ہوں. میں نے یہ مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ عالمی مالیاتی ادارے اور ان کی مختلف ان کے جو ذیلی ادارے ہیں اور امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب وغیرہ، یہ سب پاکستان سے جو ان کے تعلقات ہیں اس میں بلیک میل کو بہت استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ عالمی مالیاتی ادارے ہوں اور معاشی تعلقات کے حساب سے یا ملکوں کے تعلقات ہوں، انٹرسٹیٹ ریلیشن شپس. اس میں نے یہ عنصر بہت دیکھا ہے کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں بہت دن سے ہم لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں، کوئی کبھی پتہ چلتا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے نہیں ہوا ہے، اور کبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری تو نہیں ہے مگر جس کو یہ لوگ خود مختاری کہتے ہیں اس سے اگلی قسط منسوب کر دی گئی ہے. دیکھیے، اس وقت ملک کا آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ 85% جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے، اور عمران خان نے یہ کئی دفعہ یہ اندیا دیا ہے کہ ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے آنے والے دنوں میں کہ اگر آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ نہیں ہو پایا تو وہ شاید ٹی وی پہ آ کے ایک تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور صرف یہ طریقہ ہے تنخواہیں دینے کا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہوگا. اور آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ وہ قرضہ جب دے گی جب اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنایا جائے، اور پھر وہ عوام سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ ہم اب اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنائیں یا نہیں بنائیں. مطلب ہوگا کہ آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو تنخواہیں چاہیے ہیں کہ نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت یہ پھر اس میں بھی بلیک میل کا عنصر ہے، کیونکہ اس سے یہ بتایا جائے گا لوگوں کو کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کو خود مختار نہیں بناتے ہیں تو آپ کو تنخواہیں نہیں ملیں گی. تو اس میں بھی بلیک میل کا عنصر ہے. اب آخر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے کیا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہوتے ہیں وہ پاکستان کے جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں جیسے کسی بھی ملک کے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ان سب کے لیے بہت سے ایلیمنٹس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اگر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی تحویل میں چلا جاتا ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کا ایک بالکل ذیلی ادارہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے جو پاکستان کی جو فائنینسز ہیں ان کو امریکہ کنٹرول کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں امریکہ کا اس خطے میں امریکہ کا کیا جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے. اور یہ تو بالکل عیاں ہے کہ اسٹیٹ بینک کا یہ جو آٹونومس، یہ خود مختار نہیں بنے گا، بلکہ حکومت پاکستان اس کی ماتحت ہو جائے گی، اور اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئی ایم ایف کی بھی ہم ماتحت ہو جائے گی، ہم پاکستان کی گورنمنٹ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں سیکشن 46B سب سیکشن 8 جو ہے وہ کہتی ہے کہ حکومت پاکستان کو کوئی بھی وہ کرنے سے پہلے، قانون سازی کرنے سے پہلے اسٹیٹ بینک سے
بات چیت کرنی ہوگی، مشورہ کرنا ہوگا، اور اسٹیٹ بینک یہ مشورہ دے گا آئی ایم ایف سے مشورہ کر کے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اپنے ایک بہت اہم ادارے پہ اس کا وہ نہیں رہے گا، کنٹرول نہیں رہے گا۔ اور ایک بہت اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے، فیڈرل فائنانس سیکرٹری جو ہیں ان کو اسٹیٹ بینک کے بورڈ سے ہٹا دیا گیا ہے، مگر پروونشل فائنانس سیکرٹریز بورڈ کے ممبرس ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے اس خطے میں، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ پروونشل فائنانس سیکرٹریز ہوں گے، یعنی کہ بلوچستان اور کے پی کے اور سندھ کے جو سیکرٹریز ہیں، فائنانس سیکرٹریز، وہ ہوں گے اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ، مگر فیڈرل گورنمنٹ کے فائنانس سیکرٹری نہیں ہوں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک اومیشن وہ نہیں ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ امریکہ براہ راست ہمارے چھوٹے صوبوں کے فائنانس سیکرٹری سے ڈیلنگز کر سکے۔ پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کے جو بینکس ہیں، جو مسائل ہوں گے، مالی مسائل سے دو چار ہوں گے، حکومت ان کی مدد نہیں کرے گی، حالانکہ یہ بالکل نامناسب وہ ہے کنڈیشن، کیونکہ سارے حکومتیں آپ نے دیکھا تھا، یورپ نے اور امریکہ نے کتنا زیادہ جا کے آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی کمپنیز کو یہ جو اس بحران سے 2008-9 کے بحران سے نکالا تھا، اور اس کے لیے ان کو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ان میں انجیکٹ کیے تھے اور ان کو نیشنلائز تک کر لیا تھا۔ تو اگر اس طرح سے پاکستان کو روکا جائے گا کہ اپنے کمرشل بینکس کو سنبھالا نہ دیا جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ فارن بینکس آ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس اپنے فائنینسز نہیں ہوں گے۔ اگر وہ سی پیک کو ابھی فیز 2 شروع ہونا ہے، تو پاکستان کو جو اپنے پاس سے حصہ ڈالنا ہوگا وہ پاکستان کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر پاکستان کو اگر اپنے میزائلز وغیرہ بنانے ہیں، ہماری دفاع سے متعلق جو خرچے کرنا ہے وہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ فارن بینکس جو ہیں وہ ان خرچوں کے لیے یا سی پیک کے لیے پیسے مہیا نہیں کریں گے۔ پھر پاکستان کا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے، اس کے لیے بھی فارن بینکس نہیں دیں گے۔ تو اس لیے بالکل پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر کو ختم کر کے پاکستان کو ایک بالکل تحفظ ہمارا چھین لینا ہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک پسماندہ ملک بنانا ہے، اور ہمیں چائنا سے اور جو ریجن کے ملک ہیں ان سے دور رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمیں وہ کریں گے، ڈیولپمنٹ کے کوئی پروجیکٹس ہوں گے، تو ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، اور اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہوگا فائنینشیل سیکٹر، تو ہم یہ حصہ اپنا نہیں ڈال سکیں گے، تو لہٰذا وی ول بی کٹ ٹو سائڈ۔